کرنا چاہ رہے ہیں سلیم صابری صاحب اور تیمور شہزاد صاحب. سلیم صابری صاحب کا تعلق hazrootcity.com سے ہے جو کہ ویب سائٹ کے ذریعے آپ تک خبریں پہنچاتا ہے علاقے کی, وہاں کی جو فنکشنز ہوتے ہیں, جو ایونٹس ہوتے ہیں, جو حالات ہوتے ہیں, جو لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں, جو کالم ہوتے ہیں, تو ہر قسم کی آگاہی آپ تک پہنچائی جاتی ہے hazrootcity.com کے ذریعے. اور یاسر امین کی کاوشوں کو یہاں پہ مینشن نہ کرنا بہت بڑی زیادتی ہوگی. ہمارے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے بہت محنت کی اپنی ٹیم کے ساتھ اور اپنی کمیونٹی کو, چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی وہ موجود ہے, چھچ کمیونٹی, ان تک اپنی خدمات کے ذریعے باخبر رکھنے کا ایک جو تہیہ کر رکھا تھا اور جو عزم کر رکھا تھا اس پر پورے اور کھرے کھرے اترے ہیں. تو ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابی اس سفر میں عطا فرمائے. تو صابری صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ سلسلہ کب شروع ہوا تھا hazrootcity.com کا, اور اس کے پیچھے اغراض و مقاصد کیا تھے, اور کہاں تک وہ جو مقاصد ہیں وہ پورے اس وقت تک ہو چکے ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے وہ 2007 میں جو ہے یاسر امین نے اس فیلڈ میں قدم رکھا, چونکہ اس کو بہت شوق تھا کمپیوٹر کے حوالے سے اور ویب سائٹس کے حوالے سے. تو اس نے دیکھا کہ پوری دنیا جو ہے نا وہ پرنٹ میڈیا سے ہٹ کے الیکٹرانک میڈیا میں چلی گئی. تو انہوں نے یہ کاوش شروع کی 2007 میں, لیکن شروع میں بدقسمتی سے اتنا لوگوں میں تعارف نہیں تھا, لوگوں کو پتہ نہیں تھا. لیکن جو بات آگے چلتی رہی اس کے ساتھ ٹیم ملتی گئی. ہمارے جو مختلف ممالک سے نمائندگان ہیں وہ اس میں شامل ہوئے, ہمارے چھچ سے بندوں نے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹیم کی شکل میں جڑنا شروع کیا. تو اگر یہ کہیں کہ ہمیں 2009 کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ پذیرائی ملی, بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا. اور اس کے پیچھے جو مقاصد تھے, اس کے پیچھے کوئی مقصد ایسا نہیں تھا کہ زیادہ سے زیادہ پیسے بٹورے جائیں یا کوئی ایسی. ہمارا جو مین مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے علاقے کی جو ایک آواز ہے چھچ کی, اپنے علاقے کی, وہ پوری دنیا میں پہنچائیں. اور الحمدللہ آپ ہمارا دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ نے یہ ایک ریکارڈ قائم کیا ہے کہ ایٹ اے ٹائم پہ تقریباً 1880 بندے اس کے اوپر آن لائن تھے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے علاقے کے لوگوں کو, اپنے علاقے کی کمیونٹی کو اور اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ ہم دنیا تک پہنچائیں. ابھی جس طرح حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو ہمارے علاقے کی چپلی بنتی ہے, زری چپلی, وہ ایک ہم نے کلپ اس کے اوپر, وہ بہت زیادہ لوگوں نے پوری دنیا میں اس کو پسند کیا. تو ہمارا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے چھچ کی ثقافت کو پوری دنیا کے سامنے پیش کریں. اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کوشش میں جو ہے اس کاوش میں کامیاب ہیں. 4 سال کا صابری صاحب یہ جو سفر رہا, کس قسم کی مشکلات اور کس قسم کی رکاوٹوں کا, ظاہر ہے مالی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, کچھ اور جو ایک کہنا چاہیے کہ حریفی قسم کی جو مشکلات ہوتی ہیں, رکاوٹیں ہوتی ہیں, تو کس قسم کی کب پیش آئیں اور کیسے ان کو ٹیکل کیا گیا, اور اب ان کا لیول کم ہوا ہے یا بڑھ رہا ہے مشکلات کا؟ الحمدللہ ہمیں کوئی ایسا جس طرح کہتے ہیں میجر انسیڈنٹ نہیں ہوا, ہمارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. چونکہ یاسر ایک نیا لڑکا تھا, اس نے یہ قدم اٹھایا. تو ظاہر ہے کوئی بھی آدمی ایک نیا قدم اٹھاتا ہے تو شروع میں اس کو پرابلمز ہوتی ہیں, لیکن جو بات آگے چلتی جاتی ہے آسان سے آسان تر ہوتی جاتی ہے. تو الحمدللہ یاسر کی یہ خوش قسمتی رہی ہے کہ چلو اس کے ساتھ جو ٹیم تھی, جو کام کرنے والے ہمارے بندے تھے وہ بہت اچھے تھے. بالخصوص میں یہاں نام لینا چاہوں گا, ہمارے سینئر صحافی وہاں پہ بزرگ صحافی جناب طارق علی خان صاحب ہیں, انہوں نے یاسر کو بہت گائیڈ لائن دی, ہم ان کے بھی مشکور ہیں. اس کے بعد حفیظ میر ہیں جو کہ ہمارے حضور کے بہت ہی پیارے ہمارے دوست ہیں, وہ بہت اچھے حفیظ میر ہیں, انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا. نثار علی خان صاحب ہیں ہمارے شاڈیر سے ایکس کونسلر اور صحافی ہیں, اور اس کے ساتھ جناب خاور چودھری صاحب ہیں, اور لطف الرحمان صاحب جو ہمارے اے پی پی کے نمائندے ہیں, نواب وقت اور ایکسپریس کے. یعنی ہمارے جتنے بھی وہاں پہ صحافی تھے وہ ان لوگوں نے بہت زیادہ تعاون کیا. اور بالخصوص جو باہر کے لوگ تھے, ہمارے نمائندے تھے پھر, ٹھیک ہے, امریکہ سے آگے پیچھے سے, ان لوگوں نے بھی جو ہے ہمیں کوئی ایسی میجر پرابلم نہیں آئی کہ جو ہے کسی حادثے کی صورت میں ہو. ٹھیک ہے.
تو زیادہ جو ٹیم ممبران ہے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں جی اور آپ کا جو ایک سلسلہ ہے ذمہ داری کا وہ انگلینڈ تک محدود ہے۔ میں جو ہے وہ یہاں انگلینڈ سے انچارج ہوں یہاں سے، تو یہاں سے میں کوریج کر کے بھیجتا ہوں خبریں اپنی شادی، ہمارے علاقے کے جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں 25-30 سال سے، ان کی یہاں بچوں کی شادی ہو یا کوئی بھی فنکشنز ہو، یہاں کی کمیونٹی کو ہم جو ہے منظر عام پہ لے کے آتے ہیں۔ تو کیا سلسلہ ہے آپ کے جو خبریں دوسرے علاقوں سے اپنی کمیونٹی جہاں پر رہتی ہیں، بریڈ فورڈ ہو گیا، اولڈم، شیفیلڈ ہو گیا، لنڈن سائڈ، لنکا شائر میں، اگر برنلے میں ہماری ایک کمیونٹی وہاں پہ موجود ہے، چرچ کمیونٹی، اور کارڈف کو بھی ضرور آپ وزٹ کر چکے ہوں گے، تو ان علاقوں میں آپ کے اپنے خاص مقرر کردہ نمائندگی ہے یا نمائندے ہیں، یا آپ اپنے طور پر یا اپنے ذرائع سے خبریں وہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ جو بریڈ فورڈ میں ہے یا برمنگم میں ہے وہ ہمارے دوست احباب ہیں جو صحافت سے ریلیٹڈ ہیں، تو پہلی تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ویکینڈ پہ چلو کچھ آؤٹنگ بھی ہو جاتی ہے، دوستوں سے ملنا ملانا بھی ہو جاتا ہے، تو کبھی 2-4 ویک کے بعد چکر لگا لیتے ہیں۔ تو اگر نہ میں یہاں نہ پہنچ سکتا ہوں تو پھر جو ہے وہ میرے دوست احباب ای میل کر دیتے ہیں، کوئی بھی خبریں ہوں یا کوئی پکچرز ہوں وہ ای میل کر دیتے ہیں۔ جو برمنگم اور بریڈ فورڈ میں ہیں یہاں ہمارے دوست احباب ہیں وہ جو ہمیں ساتھ ساتھ اس سلسلے میں آپ کی مدد ای میل کرتے ہیں، ٹیلی فون کے اوپر خبریں دے دیتے ہیں۔ تو مطلب آپ کا ایک نیٹ ورک آلریڈی ایک اس کا سیٹ اپ موجود ہے۔ بہت اچھا، الحمدللہ میرے بہت اچھے دوست ہیں برمنگم سے، ہمارے جو ہیں وہ یاسین ساحل صاحب ہیں، سجاد حسین حضروی صاحب ہیں، اور بہت سے دوست ہیں یہاں بریڈ فورڈ میں، الحمدللہ تیمور شہزاد ہیں، اور ہمارے بہت سے دوست ہیں۔ اور یہاں پہ میں چند لوگوں کا اور دوستوں کا ذکر کروں گا بریڈ فورڈ سے، جناب طفیل خان صاحب ہیں ممبر جو ہیں، وہ ہمارے بہت ریلیٹڈ ہیں ان سے، لالا یونس ہیں، جناب خالد خان صاحب ہیں، تو یہ لوگ بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں یہاں پہ۔ چلے اچھی بات ہے جی، یہ ایک ٹیم ورک ہے اور ایک دو بندوں کا یہ کام نہیں ہے، مشکل ہو جاتا ہے کام، تو خیر چلتا ہی رہتا ہے، لیکن اس میں مشکلات کا سلسلہ جو ہے اس کا گراف جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اگر کولیکٹیولی اجتماعی طور پر کام کو سر انجام نہ دیا جائے۔